أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسقينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نو کی آیات 10، 11، 12 10، 11، 12 کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے کہ تم لوگ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تمہیں رزق وسیع عطا کرے گا اور تمہاری مال میں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ اس ضمن میں کل تھوڑی بات ہوئی تھی کہ استغفار کے فوائد کیا ہیں، وہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے، اور ان کو ہم نے کنیکٹ کیا تھا ایمان اور تقوی سے، اور کس طرح استغفار ایک کریٹیکل کمپوننٹ ہے ایمان اور تقوی کا۔ یہاں پہ ایک اور ایسپیکٹ انہی آیات سے نظر آتا ہے کہ حضرت نوح کے واقعے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن چھپا ہوا ہے جو کہ اس ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہے جو غیب کے اوپر ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے اور پھر چیزیں بدل کیسے جاتی ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ایک لوح محفوظ ہے جس میں چیزیں بدل نہیں سکتی، جس میں ہر چیز کا تعین ہوا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اور پھر سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو اس لیے خلق کیا، تاکہ زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا تاکہ انسانوں اور لوگوں کو آزمائیں کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشادات بیان کر دیے تو ایک اور سوال اٹھتا ہے جو میں نظر کرنا چاہتا ہوں سورہ نوح سے، کیونکہ یہاں پہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا، تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا، تمہارے اوپر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں مال اور اولاد سے ترقی دے گا۔ اب ایک منٹ کے لیے ذرا سوچتے ہیں کہ حضرت نوح زندہ رہے 900 سال اور تبلیغ کرتے رہے، ان کی بات لوگ نہیں مانتے تھے۔ حضرت نوح نے کہا کہ دیکھو لوگوں، اس زمانے میں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوگا وافر، تبھی کہہ رہے ہیں کہ بارش نازل کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا، کیونکہ
آپ اسی وقت کسی انعام کی بات کرتے ہیں جب وہ انعام نہ ہو. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں پہ درخت اور نہریں اور چشمے اور پانی نہ ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ ایسی جگہ پہ اللہ انعام دے گا کہ نہریں نازل جاری کر دے گا، درخت جاری کر دے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ رہتے ہوں ایسی جگہ کے اوپر جہاں صحرا ہو اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور صحرا دے دے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے. یا انسان کو ایک کلاس میں ہو، کلاس 10th میں، اور امتحان دینے جا رہا ہو تو آپ اسے دعا یہ دیں گے کہ تمہارا اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا اگر تم پڑھائی کرو گے، اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہاری ترقی ہوگی، تمہاری جاب یہ اچھی ہوگی. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو تم 10th کلاس میں ہی رہو گے. آپ یہ نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے کہ آپ کی ترقی ہوگی، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کے پاس جو بچے کلاس 10th میں ہیں ان کو آگے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فائدہ کس میں ہوگا. اسی طرح حضرت نوح نے کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے، اپنی حالت درست کر لو گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے اور اللہ کے راستے پہ چلو گے جو میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں انعام نازل کرے گا تمہارے اوپر. اور وہ ہیں کہ روزی میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، نہریں جاری ہوں گی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس، جو وہاں پہ لوگ تھے، وہاں پہ پانی کی کمی تھی اور نہریں نہیں تھیں اور رزق وافر نہیں تھا. سب ہونے کے باوجود وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اور اسی وجہ سے جب حضرت نوح نے کہا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، ایک سیلاب آنے والا ہے، ایک ایسا سیلاب آنے والا ہے جو سب کچھ بہا کے لے جائے گا، تو لوگوں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس جگہ پہ جہاں پہ پانی نہیں، جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، یہاں کیسے سیلاب آئے گا؟ تو اسی وجہ سے وہ لوگ اس وہم و گمان میں تھے. تو یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے. حضرت نوح اور نوح جو ہیں یہ اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں سے یہ بات ایک پتہ چلی. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر انسان استغفار کرے تو جو عذاب آنے والا ہے وہ ٹل سکتا ہے، جو زندگی ختم ہونے والی ہے وہ بڑھ سکتی ہے، جو رزق رکنے والا ہے وہ بلند ہو سکتا ہے، جو اولادوں کا سلسلہ اور جنریشنز ختم ہونے والی ہیں عذاب سے وہ بڑھ سکتی ہیں. تو یہ اس بات کا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں غیب کی باتوں کو رکھا ہے، لیکن ہمیں مقید نہیں کر دیا کہ ایسا ہی ہوگا. ورنہ انسان کبھی صحیح اور غلط میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ وہ اگر غلط راستے پہ ہے تو کیوں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے تو اس کا کیا قصور. تو یہاں سے یہ بات بھی پروو ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنے اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ لوح محف کو بدل سکتا ہے اور انسان کو وہ تمام انعام دے سکتا ہے جو کہ انسان کے لیے لکھے ہیں یا مل سکتے ہیں، ٹل دا ٹائم کہ وہ لوح محفوظ تک جو لکھا ہوا ہے وہاں تک پہنچ جائے. اور یہ بات اس کو جسٹیفائی کرتی ہے اس حدیث کو کہ جس کے اندر تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی حکومت دنیا میں جلدی قائم ہوتی اور دنیا ترقی کی منازل طے کرتی، لیکن چونکہ انسانوں نے استغفار، تقوی، ایمان کو چھوڑ کے اس گناہ کو اختیار کیا جو کہ گناہ تھا اہل بیت علیہ السلام کی شقاوت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور اس سے بڑھ کر اہل بیت علیہ السلام کو قتل کرنا کربلا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد. تو اس کی وجہ سے تمام انعام جو ہونے والے تھے اہل زمین کے اوپر وہ دور ہو گئے. اب یہاں سے کچھ پہلو اور بھی نکلتے ہیں جن کی طرف میں ذکر کروں.
اب چونکہ وہاں پہ حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں کو یہ نہیں لگتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہم و گمان بھی نہیں تھا، ان کا ایمان تو تھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ سوچتے نہیں تھے کہ یہ ممکن ہے۔ چنانچہ اکثریت، میجورٹی آف میجورٹی جو ہے وہ حضرت نوح کے ساتھ نہ رہی، اور حضرت نوح کا مذاق اڑاتی رہی کہ کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا بھی کہنے لگا کہ میں اس چیز سے دور ہوں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچائے گا، یہ پہاڑ کسی کو نہیں بچائے گا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایمان کی قوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جب ایمان کی قوت نہیں ہوتی، جب استغفار نہیں کرتے، تو زندگی جو صحیح لگ رہی ہوتی ہے وہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ قوم نوح کی ہوئی۔ اور دوسری طرف اگر ایمان ہو، نیت صاف ہو، تو زندگی ایسے بدلتی ہے کہ جیسے اس بڑھیا کی بدلی۔ ایک دفعہ حضرت نوح مسلسل اپنی کشتی کو بنا رہے تھے، ٹھک ٹھک ٹھک، روزانہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے، لوگ آتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ حضرت نوح نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے نوح، میں نے سنا ہے کہ تم ایک کشتی بنا رہے ہو اور عذاب آنے والا ہے، تو میں تمہارے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن اب مجھے پتا نہیں کہ کب یہ ہونے والا ہے، اور میں ہوں بوڑھی، تو میں تمہاری ہیلپ کیسے کر سکتی ہوں؟ حضرت نوح نے کہا کہ جب وقت قریب آئے گا تو میں تمہیں بلا لوں گا، تم جاؤ اپنی جگہ پہ رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نوح، میں جاتی ہوں، تم مجھے اس وقت بلا لینا۔ اب حضرت نوح بزی رہے اور ان کے ذہن سے اس عورت کی وہ بات نکل گئی۔ اب نکل گئی، اور پلس اس وقت وہ اتنے مصروف اس معاملے میں تھے کہ کب عذاب آتا ہے، اور اپنے بچوں کو اس حالت میں کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں ان کو کنونس کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور تمام جانوروں کو لانا اور تمام چیزوں کو کرنا جو کہ ایک عذاب سے پہلے ان کی ذمہ داری تھی، وہ کر رہے تھے۔ اب حضرت نوح کشتی میں بیٹھ گئے، عذاب آ گیا، پانی تندور سے نکلنے لگا، آسمان سے گرنے لگا، دریا سے چھلکنے لگا، اور ہر جگہ پانی ہو گیا، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے لگا۔ حضرت نوح کا بیٹا پانی کے اندر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح اس کے لیے پریشان نہ ہونا، یہ تمہاری آل میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد حضرت نوح کی کشتی 6 مہینے تک سمندر میں پانی کے اوپر چلتی رہی، یہاں تک کہ تمام زمین کو مکمل پاک کر دیا گیا ان نجاست سے جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے۔ ایک وقت کے اوپر جب حضرت نوح کو پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ تک لکھوایا ان کی لوح میں، ان کی اس کشتی میں، کہ لکھو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور اگر آپ آج بھی دیکھیں اس آرک کے حصے، اس کے اوپر وہ 5 نام کندہ ہیں جو کہ عبرانی اور دوسری لینگویج میں ہیں، کہ جس کی وجہ سے اس کشتی کو محفوظ رہی۔ اور حضرت نوح نے امام علی علیہ السلام کو پکارا اور ان سے مدد چاہی، خاص طور پہ جب انہیں خوف تھا، اور دعا کی بسم اللہ و مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور رکنا ہے، اور وہ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ کشتی اس پانی کے ساتھ نیچے آنا شروع ہوئی، اور پانی کم ہونا شروع ہوا، اور کشتی آ کے رک گئی۔ اب جب کشتی چلتی رہی، پانی نے ہر جگہ گھیرا کر لیا، تو حضرت نوح کو خیال آیا کہ وہ بوڑھی عورت کا کیا ہوا، اسے تو میں بھول گیا، اب تو وہ مر گئی ہوگی۔
اب تو یہ غلطی ہو گئی مجھ سے کیونکہ میں تو بہت مصروف تھا اپنے کاموں میں، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا کرے۔ اب جب کشتی رک گئی، حضرت نوح نیچے اترے، وہاں پہ اپنے خیمے وغیرہ لگائے، کچھ دن کے بعد آگے بڑھے تو دیکھا ایک دور جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے پاس گئے تو دیکھا ایک عورت ہے، عورت وہی ہے جو ان سے پہلے ملنے آئی تھی، اور وہ اپنے روٹی بنا رہی ہے توے کے اوپر۔ حضرت نوح نے کہا اے عورت کیا تم یہاں پہ کیسے؟ عورت نے دیکھا، حضرت نوح سے کہا نوح تم یہاں آ گئے، کیا وقت ہو گیا؟ کیا چلیں کیا چلیں، کیا طوفان آنے والا ہے؟ میں تو انتظار کر رہی ہوں اتنے زمانے سے۔ حضرت نوح نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، طوفان تو آ کے گزر گیا، طوفان تو آ کے گزر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں چلا، میں تو اپنی جگہ پہ آبادی سے دور، جیسے تم نے کہا تھا میں یہاں پہ تھی، میں یہیں پہ رہی اور طوفان آ کے گزر گیا۔ حضرت نوح کو یہ دیکھ کے بہت تعجب ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس عورت کو بچا لیا۔ اب آج کل کے دور میں اور اس کے بعد اور اس سے پہلے جتنے بھی عذاب آئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں کہا کہ ہم نے عذاب بھیجے، اور قوم سمود پہ بھیجا، اور قوم ہود پہ بھیجا، اور کسی پہ بجلی کا عذاب بھیجا، کسی پہ تیز ہواؤں کا عذاب بھیجا، اور وہ ایسے نہ تھے کہ اپنی حالت بدل لیتے، سوائے قوم یونس کے جنہوں نے اپنے اعمال بدلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی کے بدلے دنیا اور آخرت کی بھلائی دی۔ اب یہاں آج کے دور میں جو عذاب ہم دیکھتے ہیں، پچھلے چند دنوں میں پہلے ایک ہوائی کے سٹی میں جہاں پہ دنیا کے لوگ گھومنے کے لیے، ریکریشن کے لیے، چھٹیاں ویکیشن منانے کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ ایسی آگ لگی کہ 120 لوگ سوتے ہوئے مر گئے، پورا کا پورا شہر وہیں پہ خاکستر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیلیفورنیا میں ایسے سیلاب آئے، ایسا اسٹارم آیا جو پہ 100 سال میں نہیں آیا تھا۔ پھر آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ایک اور ہریکین جو کہ 2 دن کے اندر ایک اسٹارم سے ہریکین کیٹیگری 4 میں کنورٹ ہو گیا، 14 15 16 20 فٹ کی لہریں وہاں پہ پورے شہروں کے اندر داخل ہو گئی، کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ پورا شہر مسمار ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس سب کے باوجود ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ جو لوگ بھی غرور کرتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے آگے بڑھتے ہیں اپنی حد سے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑا عذاب آتا ہے۔ کووڈ آیا، لوگ نہیں بدلے، یہ عذاب آ رہے ہیں، لوگ نہیں بدل رہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے ہوتے ہوئے ہمیں ایز اے انسان اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھیں، اور اس برائی سے دور رکھیں جو کہ زمانے میں پائی جاتی ہیں، تقوی اختیار کریں تاکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ وہ انعام نازل کرے کہ ایک ہمیں فرقان عطا کرے تاکہ صحیح غلط میں فرق محسوس ہو، ہمیں یہ پتا چلے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمیں جو ہے ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمارے اوپر اپنی طرف سے نعمات نازل کرے۔ اور اس کی شرط یہ ہے کہ تقوی ہو اور ایمان ہو، اور تقوی کی شرط یہ ہے کہ جہاں بھی ہمارے نظر میں کوئی چیز ہو رہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو، یا ان کی برائیوں، ان کی جو اینیمیز ہیں ان کی برائیوں کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہو، چاہے وہ نماز کے وقت نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ روزے کے دن روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ حرام کام سے رکنا ہو، ان چیزوں میں ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیں، کیونکہ یہی تقوی کی منزل ہے۔ اور جب تقوی ہمارے اندر ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں وہ معرفت عطا کرے گا کہ جس کی وجہ سے ہم ان ائمہ علیہ السلام کے مصائب پر اس طرح گریہ کر سکیں گے جس طرح حضرت فاطمہ زہرا گریہ کرتی ہیں۔ وہ مصائب پہ گریہ جس طرح کرتی ہیں کوئی دنیا میں شخص اس طرح نہیں کر سکتا۔ ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے آگے اپنی یہ کام، اپنی نوکری پیش کر سکیں
کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا اس طرح گریا کرتی ہیں جس سے زمین و آسمان ہل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سکینہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اے یزید یہ خواب میں تجھ سے بیان کروں، اور وہ 3 ڈفرنٹ طریقے سے خواب نقل ہوا ہے۔ ایک خواب میں نے پہلے بیان کیا، آج میں دوسرے طریقے سے خواب بیان کرتا ہوں۔ یا تو یہ دوسرا خواب ہے، اسی سے ملتا جلتا خواب ہے، لیکن خواب بہت دردناک ہے۔ ایک چھوٹی بچی 3 ساڑھے 3 4 سال کی بچی وہ یہ خواب دیکھتی ہے کہ میں ایک دن آنکھوں میں نے بند کی، سوئی میں بڑی مشکل سے میں سوتی تھی اس خرابہ شام میں۔ جب میں وہاں پہ سوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک محل ہے، اس محل کے اندر بہت سارا نور ہے۔ میں نے دیکھا 5 ہستیاں اس نور کی طرف محل کے اندر جا رہی ہیں، ان کے پیچھے ایک خادم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہستیاں ہیں کون؟ اس خادم نے کہا کہ یہ جو آگے جا رہے ہیں یہ حضرت آدم ہیں، اور پھر اس کے پیچھے حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ ہیں، اور پھر ان کے پیچھے جو یہ صاحب گرتے ہیں اور سنبھلتے ہیں، اور یہ جو صاحب آگے آگے چلتے ہیں یہ صاحب تمہارے نانا ہیں۔ تو میں ان کے پاس پہنچی، اپنے نانا کے پاس، اور کہا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمارے سب جوانوں کو مار ڈالا، میرے بابا کو مار ڈالا، مجھے یتیم کر دیا، میں انہیں آخری وقت روکتی رہی لیکن وہ نہ آئے، میں اپنے چاچا کو بلاتی رہی مگر وہ نہ آئے۔ رسول اللہ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی تمہارے رونے سے میرا دل چاک ہوتا ہے، یہ جگہ ہے جہاں پہ تمہارے بابا کا قصر ہے، اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آگے گئے، علی مرتضیٰ مجھے نظر آئے، دادا نظر آئے۔ میں نے دادا سے کہا دادا آپ کے بیٹے کو مار دیا، مجھے تماچے مارے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، میں اپنے بھائی کو بلاتی تھی، بھائی اپنی زنجیروں میں جکڑا ہوا سر نیچے کر کے خاموش کھڑے تھے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، مجھے مارتے تھے تازیانے، میں روتی تھی تو مجھے مارتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی تمہارے رونے سے میرا دل بہت چاک ہے، یہاں پہ تمہارے بابا کا قصر ہے، اب تم یہاں پہ کچھ دن بعد آؤ گی۔ پھر اس کے بعد میں نے خود دیکھا کہ ایک اور خواب بیان کرتی ہیں کہ میں اس قصر کے پاس گئی تو وہاں پہ دیکھا کہ 5 انوار ہیں اور وہاں پہ 5 عورتیں ہیں۔ میں نے خادم سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو خادم نے کہا کہ یہ ایک حضرت حوا ہے، دوسری حضرت مریم ہے، تیسری حضرت آسیہ ہے، چوتھی حضرت خدیجہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں اٹھتی بیٹھتی ہیں، اور یہ سامنے کون خاتون ہے؟ جو کھڑی ہوتی ہیں تو سب خاتون کھڑی ہو جاتی ہے، جب بیٹھتی ہیں تو سب خواتین بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری دادی ہیں حضرت فاطمہ زہرا، ان کے ہاتھ میں ایک کرتا ہے جو کہ تمہارے بابا کا کرتا ہے، یہ اٹھتی ہے تو روتی ہے، یہ بیٹھتی ہے تو روتی ہے۔ میں اپنی دادی کے پاس گئی اور دادی سے کہا دادی آپ کی بیٹے کو مار دیا، اس کا سر گردن سے جدا کر دیا، وہ پانی نہیں ملا، وہ پانی مانگتا تھا لیکن پانی نہیں دیتے تھے، میں اسے روک رہی تھی کہ نہ جاؤ بابا، ہمارا ساتھ کون دے گا؟ وہ چلے گئے اور ان کو اکیلے میں مارا، اور میری پھوپھی دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی مر رہا ہے، اور پھوپھی کہہ رہی تھی انت بنی فاطمہ، کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو۔ ان کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ جسم کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر ظالم نے گردن سے گلا کاٹا اور آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ میری دادی سن کے بہت روئی اور کہا کہ بیٹا یہ کرتا میرے پاس ہے، میں قیامت کے دن اس کرتے کو لے جا کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گی کہ اے اللہ ان لوگوں نے تیرے اس بندے کو، پنجتن کی نشانی کو، میرے بیٹے کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا
مجالس برپا کریں گے، شفاعت کروں گی، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم لا كثرة الحسين وأولاد، اللهم لا كثرة الحسين وأولاده.